سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مقام وادی جن، جن و نسل کی قید سے آزاد ہر فرد کو اپنے طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ یوں تو عرب کے تپتے صحراؤں میں بچھا ہوا سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر ہر سال یہاں حج و دیگر ایام میں بھی عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی کے علاوہ پراسرار وادی جن کو دیکھنا اور اس کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی جستجو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ وادی جن کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہاں آپ اگر اپنی گاڑی کے انجن کو بند کر دیں اور اس کے گیئر کو نیوٹرل پر رکھ دیں تو آپ کی گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چڑھائی پر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 14 کلومیٹر تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشش ثقل کے مخالفت سمت میں حرکت کا گہرائی سے جائزہ لیا گیا۔ وہ وادی بیضا، خدا اور امان میں سلالہ کے قریب مقامات کا متعدد مرتبہ دورہ کر کے جائزہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشش ثقل کی مخالف سمت میں حرکت کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان مقامات میں کشش ثقل کی کمی نہیں، بلکہ یہ چیزیں نظر کے دھوکے کے ضمن میں آتی ہیں۔ جغرافیائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ گاڑی نشیبی علاقے سے اوپر کی جانب سے جاری ہے، حالانکہ یہ جغرافیائی نظر کا دھوکہ ہے۔ جس طرح صحرا میں مسافر سیراب دیکھتا ہے، اسی طرح اسے نظر آتا ہے کہ اشیاء مخالف سمت میں حرکت کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل مظہر عباس خان صاحب کے فیس بک پر ایک تحقیقی آرٹیکل وادی جن کی سائنسی حقیقت فریب نظر پڑا تھا۔ مصنف کون ہے معلوم نہیں، جس کے مطابق اس سے قبل کہ میں اس کی سائنسی حقیقت سے آگاہ کروں، میں مقناطیسی پہاڑوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ان پہاڑوں کو گریوٹی ہیلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ عربی میں تلتہ مغناطیسیہ کہلاتے ہیں۔ مغناطیسی پہاڑوں کو پر اسرار پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سیاہی مائل پہاڑ ہیں جو نظروں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ سے التباس بصارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں آپٹیکل ایلوژن کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں خدا بصری اور فارسی میں خدائی دید کہا جاتا ہے۔ یعنی ان پہاڑوں کی مغناطیسیت کے باعث اشیاء اپنی حقیقی صورت میں نظر نہیں آتی، یعنی یہ علاقہ انسانوں میں فریب نظر پیدا کرتا ہے۔ نظروں کو فریب دینے والے یہ پہاڑ صرف وادی جن ہی میں نہیں پائے جاتے، بلکہ دنیا کے بہت سارے مقامات پر موجود ہیں۔ خود ہندوستان کے 2 علاقوں میں ایسے پہاڑ موجود ہیں جو نظروں کو فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں اور سڑک کے در حقیقت ڈھلان کو اونچائی میں ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑک کا حقیقی ڈھلان بھی اونچا دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ اونچی دکھائی دینے والی سڑک پر موٹر گاڑی بند ہونے کے باوجود چڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو دنیا جنون کی حرکت قرار دیتی ہے۔ ہندوستان میں علاقہ لداخ کے مقام لیہ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور سمندر سے 11,000 فٹ کی اونچائی پر موجود لیہ کارگل سے سری نگر ہائی وے پر یہ علاقہ ہے، جہاں انجن کے بند ہونے کے باوجود موٹر گاڑی اونچائی پر چڑھ جاتی ہے اور کچھ لمحوں بعد تیزی اختیار کر کے بھاگنے لگتی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے علاقہ تلسی شیام ضلع امریلی میں بھی گزشتہ برسوں ایسی سڑک دریافت ہوئی ہے، جہاں گاڑی کا انجن بند ہونے کے باوجود موٹر گاڑی کشش ثقل کے برخلاف پر چڑھنے لگتی ہے۔ دنیا کی سینکڑوں مقامات پر ہمیں ایسے پہاڑ مل جائیں گے جہاں نظروں کا دھوکہ حقیقت کو بدل دیتا ہے اور سچ و جھوٹ کے پردے میں گم ہو جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے ڈھلان سڑک بھی اونچی دکھائی دینے لگتی ہے اور عام آدمی کو اچنبھے میں ڈال دیتی ہے۔ میں یہاں بالخصوص ایک جدید سائنسی تجربے کا ذکر کروں گا جو ہمارے ذہنوں کو کھول کر اس میں حقیقت شناسی کے جذبے کو بھر دیتا ہے۔ یہ تجربہ عراق کے سلیمانی یونیورسٹی میں کیا گیا۔ عراق کے ایک ریاست خوردستان ہے جہاں کے علاقہ کویا میں بھی ایسے پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں پر سلیمانی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ایم جاف نے تحقیق کی اور ثابت کیا کہ کسی بھی میگنیٹ ہیلز کے اطراف موٹر گاڑی کی کشش و ثقل کے خلاف مخیر العقل حرکت نظروں کا دھوکہ ہے۔ ان کے پیش کردہ مکالمے میں کافی وضاحت سے التباس بصری اور مقناطیسی پہاڑوں کو سمجھایا گیا۔ اس محقق نے کئی اقسام کے التباس بصری یعنی فریب و نظر کا ذکر بھی کیا ہے جو ہماری عام زندگی سے متعلق ہیں، جیسے ایلوژن آف لینتھ اور ایلوژن آف شیپ وغیرہ۔ مدینہ کی یہ وادی جن عجیب و غریب خوبصورتی رکھنے والی جگہ ہے۔ گول پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ زائد از 7 میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس علاقے کی 7 کلومیٹر لمبی سڑک ہمیں فریب و نظر میں مبتلا کرتی ہے۔ ایسی خصوصیت رکھنے والی اس قدر لمبی سڑک دنیا کے دوسرے مقامات پر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ وادی میں سڑک کا آخری حد تک جانے کے لیے موٹر گاڑیاں بڑی زور آزمائی کے ساتھ گزرتی ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ بظاہر آنکھوں کو ڈھلان دکھائی دینے والی اس سڑک پر موٹر گاڑی یا بس کے انجن کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جو خود اس وقت کا ثبوت ہے کہ ڈھلوان دکھائی دینے والی سڑک در حقیقت ڈھلوان نہیں ہے۔ اور جب وادی کی آخری حد سے یہ بس پلٹتی ہیں تو بس کا ڈرائیور موٹر گاڑی کے انجن کو چالو رکھتا ہے لیکن ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ گاڑی نیوٹرل میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی دوسری الفاظ گاڑی کا انجن بند ہو جاتا ہے لیکن گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اور یہ یقیناً تعجب خیز بات ہے کہ ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ نہ ہونے کے باوجود گاڑی سڑک کے نشیب و فراز میں تیزی سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ بس کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نظروں کا دھوکہ آپٹیکل ایلوژن دراصل حسی تجربات یا حس کو سمجھنے کی غلطی کا نتیجہ ہے، یعنی دکھائی دینے والی شے سے متعلق آگاہی کی غلطی غیر حقیقی صورتحال کو پیدا کرتی ہے۔ وادی جن میں بھی انسانی دماغ کی ادراکی صلاحیت حقیقت سے بعید ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات کا جب دماغ میں تجزیہ انجام پاتا ہے تو دماغ اور آنکھوں کے مابین کشمکش بصری قوت پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان مقناطیسی پہاڑوں سے نکلتی لہروں کے جلوں میں انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا ادراک صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور وہ بالآخر غلط دیکھنے لگتا ہے۔ وادی جن میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ اس کے علاقے میں پائے جانے والے مقناطیسی پہاڑوں کے پھیلاؤ اور رفعت کے باعث افق واضح نظر نہیں آتا، جو انتشار بصری کی اہم وجہ ہے، یعنی وہ واضح خط جو زمین کو آسمان سے جدا کرتا ہے۔ اسی لیے اس علاقے میں سڑک ڈھلان ہونے کے باوجود بھی اونچائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کیفیت سے انسان عجیب عقیدت میں ڈوب جاتا ہے اور ان پہاڑوں پر اس کو اللہ کے حروف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کہیں بظاہر ایسا محسوس کرنے لگتا ہے جیسے پتھر سجدہ زیر ہیں۔ نظر کے اس دھوکے کو طبیعت کے سادہ اصولوں سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم زندگی میں نظروں کے دھوکے کی کیفیت سے ایک بار دو چار ہوتے ہیں، جیسے اونچا درخت جو کھڑا ہوا لمبا دکھائی دیتا ہے، اگر اسی درخت کو کاٹ کر زمین پر رکھ دیں تو زمین پر رکھا ہوا درخت نسبتاً چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔
جہاں تک وادی جن مدینہ المنورہ کی بات ہے، نہ صرف سائنسدان بلکہ عام افراد نے بھی اس کی حقیقت جاننے کے لیے تجربات کیے ہیں۔ اگر ہم گوگل ارتھ کے ذریعے اس علاقے کا مشاہدہ کریں تو ایسی صورت خصوصیت رکھنے والی یہ سڑک تقریباً 7 کلومیٹر لمبی نظر آئے گی، اور ان 7 کلومیٹر فاصلے کے دوران سڑک کے ڈھلان کا زاویہ 11.5 ڈگری ہوگا، اور سڑک کے دونوں حدوں کے بیچ 310 میٹر ڈھلان موجود ہوگی۔ لیکن وار قدرت کے اس قدر ڈھلوان کے باوجود انسانی آنکھ کو یہ ڈھلان اونچائی بن کر دکھائی دیتی رہتی ہے۔ اس لیے ایسی وادیاں یا وادی جن مفوق الفطرت اور پر اسرار قوتوں کا مرکز دکھائی دیتی ہیں۔